امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم سر جھکا کر اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے ربی ابلی امتی ربی ابلی امتی ربی ابلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے اللہ رب العزت پیارے حبیب سے فرمائے گا میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ لو ہم نے دیکھو آپ کی امت کے 70,000 گناہگاروں کو بخش دیا ہے حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ لو ہم نے اور 70,000 کو بخش دیا پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے رب کہے گا حبیب لو ہم نے آپ کی خاطر اور 70,000 کو بخش دیا اور 70,000 کو بخش دیا کہتے کہتے رب اس وقت ایسا فرمائے گا میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ لو دیکھو ہم نے آپ کی پوری گناہگار امت کو بخش دیا شفاعت کسی ملا سے نہیں ملے گی آمنہ کے لال سے ملے گی اس لیے نبی کے غلام بن کے رہنا ضروری ہے دنیا تو ایسے بھی ویسے بھی یوں بھی ویسے بھی گزر جائے گی دنیا گزرنا ہے گزر جائے گی آخرت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا کوئی ملا بچانے نہیں آئے گا کوئی چندے لینے والا مولوی بچانے نہیں آئے گا جس کو بلا بلا کر گھر میں بٹھا کر تم زکات صدقات دے کر اس کی تعریفیں کرتے ہو کہتے ہو ان کے مدرسے میں 500 بچے ان کے مدرسے میں 400 بچے ان کے مدرسے میں 200 بچے کوئی ملا تمہاری شفاعت نہیں کرے گا اللہ کی قسم آمنہ کا لال شفاعت کرے گا آمنہ کا لال شفاعت کرے گا یہ سب یہ جو تمہارے کو ہاں ہو کر رہے ہمارے علماء اکرام تو عزت سے پوچھتے دیتا دینے بجارے تک لیکن ان لوگوں ایسا ہتھیلی میں لگے پھرتے ارے سیٹ سنبھل رہا نہیں سیٹ کھل جا رہا بازو والوں کے باتوں سنتے بہت بڑے مولانا ہیں بہت بڑے علامہ ہیں مولانا بھی نہیں آتے محشر میں علامہ بھی نہیں آتے حضرت جی بھی نہیں آتے اگر کوئی آئے گا کام تو بغداد والا آقا کام آئے گا مدینے والا نبی کام آئے گا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو دوزخ سے نہیں نکالا یہاں تک کہ اللہ رب العزت حبیب پاک سے فرمائے گا پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ حبیب دیکھو ہم نے آپ کے ایک ایک امتی سے دوزخ خالی کر دی ہے اور حبیب دیکھ لو اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے تو حبیب اس کو اشارہ کر دو دوزخ سے نکال دیا جائے آقا فرماتے اتنی شفاعت عام ہو جائے ترمذی شریف کی حدیث ہے کان کھول کے سنو میرے بھائیوں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مقام پر کھڑا رہوں گا مجھ کو دوزخ کے نظارے دکھائے جائیں گے میں دوزخ میں دیکھوں گا ایک ایک انسان کو دیکھوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو میں اشارہ کرتا جاؤں گا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا جب مجھے یقین ہو جائے گا ساری دوزخ میرے گناہگار امتیوں سے خالی ہو گئی میں پلٹ کر جاتا رہوں گا میں پلٹ کر جاتا رہوں گا مجھے دوزخ کی طرف سے ایک آواز آئے گی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مجھے آواز آئے گی آقا فرماتے ہیں میں بجلی کی طرح دوزخ کی طرف پلٹوں گا دیکھوں گا کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے دیکھوں گا کوئی نظر نہیں آئے گا میں دربان دوزخ سے پوچھوں گا کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے تو دربان دوزخ مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ یہ جو دوزخ کی دہلیز ہے دروازے کی دہلیز کے بیچ میں ایک مہری ہوگی مہری سوراخ ہوگا یا رسول اللہ اس سوراخ میں آپ کا ایک امتی پھنسا ہوا اللہ اکبر میں دوزخ کے دربان سے کہوں گا اس کو نکال دوزخ کی دہلیز میں ایک سوراخ ہوگا سوراخ میں وہ پھنسا ہوا ہوگا میں کہوں گا اس کو نکالو
نکالا جائے گا، میرے قریب لایا جائے گا، تو جب میں اس کو دیکھوں گا نہ اس کے ہاتھ ہوں گے نہ اس کے پیر ہوں گے. اللہ، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، پیر بھی نہیں ہوں گے. اس کو زمین پہ چھوڑا جائے گا، نہ گھسیٹ کے چلنے کے لیے ہاتھ ہوں گے نہ رینگ کے چلنے کے لیے پیر ہوں گے. تو پھر وہ جب اس امتی کو دیکھوں گا، آمینہ کا لال فرماتا ہے قسم رب ذوالجلال کی، میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی اللہ دے دیا. اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے کرم کو قبول کرنا، نبی کے سچے عاشق بننا، دیوانے بننا، غلام بننا، نبی سے پیار کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا، یہ سب کرنے کے بجائے نبی کے خلاف، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے، نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا. نعوذ باللہ، اس جہالت کا نام کی ہے. میرے پیارے بھائیوں کا سبب، اب لاسٹ بات بول رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، بس آخری بات، لاسٹ اینڈ فائنل بات، 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، سن لیجیے. مرنا ہے نا؟ کس کو مرنا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. نہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، 2:15 ہو رہے ہیں. ہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور سمجھنے بھی اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ. مرنا تو ہے، مرے بعد خبر میں جائیں گے. خبر میں جائے گا، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا. سب سے ہوگا، یہ سنیوں سے بھی ہوگا، بازو والوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا، یہاں تک کہ کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، مشرکوں سے، سب سے ہوگا. تیسرا سوال ہوگا ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال ہے ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں. سبحان اللہ. سرکار جلوہ کروں گے خبریں اقدس میں. اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا نام کیا ہے نہیں پوچھیں گے، فرشتے خود بیان کریں گے. ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا جب زمین کے اوپر تھا، کیا کہتا تھا جب مدرسے میں تھا، کیا کہتا تھا جب جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کرتا تھا. بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں جب اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا. بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں جب اپنے بیوی بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ نکلتا تھا. کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا ہے نہیں. وہاں تو وہ نورانی جلوہ دیکھ کے گنگے بھی بول اٹھیں گے. ان کی ذات تو ذات ہے، خالی ان کے نام کی تاثیر دیکھے. بیکل اکسائی صاحب کیا پیارا بیان کرتے ہیں، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. ان کے نام میں یہ تاثیر ہے، ان کے نام میں یہ تاثیر ہے. اب آگے دیکھو کیا کہتے ہیں، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا نام کیا ہوگا. ان کے نام میں تاثیر ہے. مردے اٹھ گئے سن کے مردے. وہ تو اب خود جلوہ دکھایا جائے گا سرکار کا خبر میں. اللہ اکبر. سرکار کا نورانی جلوہ دکھائیں گے. وہاں تو گنگے بھی بول اٹھیں گے. اب سوال ہو رہا ہے، بتا کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا.
اب بازو والا مولوی بولیں گے، بازو والا مولوی، بازو والا ملا، جماعتی 24 نمبر پکوڑا بولیں گے۔ ہماری طرح دے علم غیب نہیں تھا، معراج نہیں ہوئی، ان کی میلاد کرنا بدعت ہے، ان پہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنا ناجائز ہے، انہوں ہماری طرح ہے، ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، انہوں کسی کی کام میں نہیں آتے، انہوں بھی ہماری طرح عام انسان ہیں۔ فرشتے بولے اتنا خطرناک تھا تو، اتنا ڈینجر تھا؟ ابے حول ہے، جس کے اوپر پوری قرآن اترنی ہوئی، تیرے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ابے دیوانے، اپنی خاطر رب نے صرف ان کو بنایا، پوائنٹ ٹو بھی نوٹ کرو، ایک لطیف جملہ آج کرتا سماج فرمائے، اپنی خاطر رب نے صرف ان کو بنایا اور ان کی خاطر پوری کائنات کو بنایا، اور تو ایسی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ تو فرشتے بولیں گے اس کو زبردست عذاب ہونا اس کو۔ اب باری آئی سننے کی، فرشتے خبر نہیں پوچھیں گے سننے سے، ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب سنیں قربان گائے، آئے ہائے ہائے ہائے، پہلے تو سننی بولے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد بولیں گے آئے ہائے ہائے فرشتوں، اس نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کی میں نے پوری زندگی تعریفیں سن سن کے کر کر کے آیا ہے؟ ارے یہ تو وہ میرا نبی ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے تنوں کا تھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو پوچھائیے، فرشتوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے پیارے بزرگوں کو عاشق چلا اٹھے گا، خدا کی قسم یہ میرا وہ نبی ہے جس پر میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان، میرا مال و دان قربان، میری عزتیں قربان، میری زندگی قربان۔ فرشتوں میں نے ساری زندگی اپنے باپ کے ذکر سے زیادہ، اپنے دادا کے ذکر سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ میری زبان پر جس کا ذکر تھا، خدا کی قسم وہ اسی ذات ہے۔ یہ میری سب کچھ ہے، میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں دوستو، اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب رحمت للعالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، دیکھ لے دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا، ہے نہیں؟ ہاں، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، مگر تو نے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا، نبی کی عظمت کی، عزت کی، شان کی، رتبے کی، درجے کی، رسالت کی، عبدیت کی، گواہی کی، دیکھ لے تیرے رب نے تیرا مقام دوزخ سے نکال کر جنت میں یہاں منتقل فرما دیا۔ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جنت میں جانا ہے نبی کے غلام، نبی کو چاہو میرے بھائی، نبی سے پیار کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اس کے بعد زندگی بھر آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے سچے بندے بنو، نیکی کا دامن تھامو، برائی کو اختیار مت کرو، گندگی کا راستہ چھوڑ دو، ذلت و رسوائی کا راستہ چھوڑو۔ مسلمانوں
اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی محبت محبت میں سرشار رہو، اللہ سے پیار کرو۔ وہی رب ہے جس کے صدقے میں یہ زندگیاں گزر رہی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو پال رہا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہندوستان میں سنبھال رہا ہے، ہم پر فضل کر رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، شادیاں کروا رہا ہے، بچے دے رہا ہے، ماں باپ کو زندہ رکھا ہے۔ یہ فضل عظیم ہے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار 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 سجدے کرتے رہو، کبھی نماز کی شکل میں سجدے کرو، کبھی شکرانہ کے طور پر سجدے کرو، کبھی تلاوت کر کے سجدے کرو، کبھی رب کو یاد کر کے روتے ہوئے سجدے کرو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے کے پیغام کو آپ اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہوئے اللہ کی بندگی، مصطفیٰ کی سچی غلامی، سچی محبت، سچی اطاعت، سچی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔